السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 28، صفحہ نمبر 344 تا 345، عبارت ومن قال اشہد انی قد تزوجت فلانۃ، یہاں سے انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صحابہ والی برکتیں اور قبولیت عافیت استقامت نصیب فرمائے۔ سبق شروع کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قال اشہد انی قد تزوجت فلانۃ فبلغ الخبر فاجازت فهو باطل، وان قال آخر اشہد انی زوجتها منه فبلغها الخبر فاجازت جاز، وكذلك ان كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك، وهذا عند ابي حنیفة ومحمد رحمهم الله تعالى، وقال ابو یوسف رحمه الله تعالى اذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فاجاز جاز، وحاصل هذا ان الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين او فضوليا من جانب واصيلا من جانب عندهما خلافا له، ولو جرى العقد بين الفضوليين او بين الفضولي والاصيل جاز بالاجماع۔ هو يقول لو كان مامورا من الجانبين ينفذ، فإذا كان فضوليا يتوقف، وصار كالخلع والطلاق والإعتاق على مال، ولهما أن الموجود شطر العقد لأنه شطر حالة الحضرة، فكذا عند الغيبة، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع، بخلاف المعمور من الجانبين لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين، وما جرى بين الفضوليين عقد تام، وكذا الخلع وأخته لأنه تصرف يمين من جانبه حتى يلزم فيتم به، ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما، لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة، ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة، ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق، ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجوعا إلى الطلاق إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز إلا أن يزوجه كفوا لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء، قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا، وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما، لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج، فكانت الاستعانة في التزوج بالكفو والله أعلم۔ جی، یہاں سے ہمارے سبق کی ابتدا ہو رہی ہے، آج کے سبق کی۔ ومن قال اشہد، اور جس آدمی نے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا ہے، میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا ہے، پھر یہ نکاح کی خبر اس عورت کو پہنچ گئی، فاجازت، اور اس عورت نے اجازت دے دی، فہو باطل، تو یہ نکاح بھی باطل ہے، تو یہ نکاح باطل ہے۔ وَإِنْ قَالَ آخر، اور اگر کسی دوسرے آدمی نے کہا اشہدو، تم گواہ رہو، انی زوجتها، کہ میں نے فلاں عورت کا نکاح اس آدمی سے کر دیا، فلاں عورت کا نکاح فلاں آدمی سے میں نے نکاح کر دیا، فبلغ الخبر، عورت کو وہ خبر نکاح کی پہنچ گئی، فاجازت، عورت نے اس کی اجازت بھی دے دی، تو نکاح جائز ہے، تو نکاح کیا ہے؟ جائز ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے، مرد نے یا کسی اور نے چند لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا ہے، اور وہ فلاں موجود نہیں ہے جس سے نکاح ہوا، غائب ہے، مجلس میں موجود نہیں، اور مجلس کے اندر اس کی جانب سے کسی نے قبول بھی نہیں کیا، تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہاں دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے، چاہے عورت کے ہے چاہے مرد کے ہے، عورت غائب ہو مرد کے ہے، مرد غائب ہو عورت کے ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ عورت کے کہنے کی صورت میں فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے، دلیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے آدمی نے، اس عورت اور مرد کے علاوہ تیسرے آدمی نے گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ تم گواہ رہو میں نے فلاں عورت کا فلاں مرد سے نکاح کر دیا، پھر فریق ثانی کو اطلاع ملی نکاح کی اور اس نے اس کی اجازت بھی دے دی، تو اس صورت میں بالاتفاق نکاح درست ہے، اس صورت میں نکاح کیا ہے؟ درست ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، یہ وہی ہے کہ ادھر یہاں تو یہ ہے کہ عورت نے کہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کیا ہوا کہ عورت نے یہی باتیں کہی جو مرد نے کہی تھی، ٹھیک ہے، تو بھی نکاح جائز نہیں ہے، جمیع ذالک، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی طرفین کے ہاں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اذا زوجت نفسها غائبا، کہ جب عورت نے کسی غیر موجود یعنی غائب یعنی غیر موجود آدمی سے اپنا نکاح کر لیا، پھر اس غیر موجود آدمی کو اس نکاح کی خبر بھی پہنچ گئی کہ فلاں عورت نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو پھر جائز ہے، پھر کیا ہے، اس نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تو نکاح جائز ہے۔ تو دونوں صورتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ وحاصل ھذان، ان دونوں صورتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ الواحد لا یصلح فضولیا، کہ طرفین کے ہاں ایک ہی آدمی جانبین سے فضولی، یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل نہیں بن سکتا، برخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ فرق دونوں مسئلوں کا، ان دونوں مسئلوں میں فرق جو کا دار و مدار اس ضابطے پر مبنی ہے جو اوپر بیان ہو گیا، کہ اگر وقوع عقد نکاح کے وقت عقد کا کوئی مجیز موجود ہوگا، مجیز اجازت دینے والا، تو عقد موقوف ہو کر منعقد ہوگا، ورنہ نہیں، کوئی مجیز۔ اور ان دونوں مسئلوں میں پہلے والے مسئلے میں جب فریق ثانی کی طرف سے مجلس میں قبول نہیں پایا گیا، تو بحالت وقوع اس کا کوئی مجیز بھی نہیں رہا پھر اجازت دینے والا، اس لیے پہلے مسئلے میں نکاح موقوف ہو کر منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے مسئلے میں چونکہ نکاح کرنے والا ایک تیسرا آدمی ہے، نکاح کرنے والا ایک تیسرا بندہ ہے، میں نے فلاں عورت کا فلاں مرد سے نکاح کر دیا، فریق ثانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے سے اس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے، فریق ثانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے سے اس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے، اس لیے صورت میں نکاح جائز اور درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولو جرى العقد بین الفضولین بین فضولی والاصیل جاز بالاجماع، جاز بالاجماع، اور اگر دو فضولی بین الفضولیین، اور اگر دو فضولی یا بین الفضولی والاصیل، یا ایک فضولی اور ایک اصیل، ایک فضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد نکاح جاری ہوا، تو بالاتفاق، بالاجماع بمانا بالاتفاق درست ہے، بالاتفاق کیا ہے، یہ درست ہے، بالاتفاق یہ درست ہے، جاری ہوا، واقع ہوا، تو یہ درست ہوا۔ یقول، ہوا سے مراد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ لو کان مامورا من الجانبین، کہ اگر فضولی جانبین سے وکیل ہو، جانبین سے یعنی لڑکی لڑکے دونوں کی طرف سے وکیل مقرر ہو، ینفذ، تو اس کا کیا ہوا عقد نکاح نافذ ہو جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ فضوليًا يتوقف،
اور لہذا جب وہ فضولی ہے تو اس کا کیا ہوا عقد موقوف ہوگا، اس کا کیا ہوا عقد کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا۔ وصار کالخلع والطلاق، وصار کالخلع والطلاق والعتاق علی مال، مال کے بدلے میں خلا لینے، مال کے بدلے میں طلاق اور مال کے بدلے میں آزاد کرنے کی طرح ہو جائے گا۔ اور یہ مال پر خلا کرنے، مال پر طلاق دینے اور مال پر آزاد کرنے کی طرح یہ مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اس کی طرح ہو جائے گا۔ طرفین کی دلیل، وَلَهُمَا، لہما سے امام ابو حنیفہ، امام محمد طرفین رحمہ اللہ کی دلیل، ان الموجود شطر العقد، کہ یہاں نصف عقد موجود ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کا موجود ہونا، لڑکی لڑکے میں سے، اس کو کہیں گے نصف عقد موجود ہے، لِأَنَّهُ شطر حالت الحضرت، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک کا موجود ہونا یہ کیا ہے؟ نصف موجود ہے، نصف عقد موجود ہے، اس لیے کہ زوجین کی موجودگی میں بھی یہ نصف عقد ہی شمار ہوتا ہے، فضولی آدمی نصف عقد ہی شمار ہوتا ہے۔ فَقَضَا عِنْدَ الْغَيْبَ وَشَطْرُ الْعَقْدِ لَا يُتَوَقَّفْ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ، لہٰذا ان کی عدم موجودگی میں بھی یہ نصف ہی رہے گا، یہ نکاح کروانے والا، عقد کروانے والا یہ کیا رہے گا؟ زوجین کی موجودگی میں بھی یہ نصف ہی رہے گا، ان کی عدم موجودگی میں۔ جب وہ موجودگی میں نصف تھا تو عدم موجودگی میں بھی یہ کیا رہے گا؟ نصف ہی رہے گا، اس نصف ہی رہے گا۔ بخلاف کما فی البیع، نصف ہی رہے گا، اور نصف عقد یعنی جز و عقد ما وراء مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، لا یتوقف، موقوف نہیں ہوتا ما وراء مجلس پر، کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں۔ یہاں سے طرفین رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول جو ہے وہ عقد کے رکن ہیں، ایجاب و قبول عقد کے کیا ہیں؟ رکن ہیں، اور انہی کی وجہ سے عقد نکاح مکمل اور تام ہوتا ہے، عقد نکاح مکمل اور تام ہوتا ہے۔ اور یہاں فضولی کے اس کلام اشہدو انی قد تزوجت فلانا بفلانۃ، اس سے صرف عقد کا ایک جز یعنی ایجاب پایا گیا، اس لیے کہ اگر عاقدین یعنی میاں بیوی بننے والے دونوں مجلس میں موجود ہوتے تو بھی فضولی کے اشہدو کہنے کی وجہ سے صرف ایجاب ہی وجود میں آتا، لہذا جب وہ مجلس میں موجود ہی نہیں ہیں زوجین، تب تو بدرجہ اولا پھر فضولی کے اشہدو کہنے سے، اشہدو انی قد تزوجت فلان بفلانۃ، اس سے صرف ایجاب ہی ثابت ہوگا، ایجاب ہی۔ اور یہ پہلے واضح کر دیا گیا کہ عقد کی تام ہونا، عقد کا مکمل ہونا، یہ تو ایجاب و قبول دونوں سے ہوتا ہے، اور یہاں صرف ایجاب یعنی عقد نکاح کا ایک جز پایا جاتا ہے، اور جز ما ورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، موقوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والے مسئلہ کی طرح یہاں بھی صرف عقد کا ایک ہی جز پایا گیا، اور وہ جز ایجاب ہے، اور جز عقد کا جز واحد پایا جانا ما ورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، بخلاف المامور من الجانبین، بخلاف المامور من الجانبین، تو نہیں ہوتا یہ برخلاف اس آدمی کے جو دونوں جانب سے وکیل ہو، بخلاف اس آدمی کے جسے حکم دیا گیا ہو من الجانبین، دونوں طرف سے، یعنی دونوں طرف سے مامور بھی ہے، دونوں طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تم ہمارا فلاں کے ساتھ فلاں نکاح کر دو، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی، لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ كَلَامَهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، اس لیے کہ یہ عاقدین کی طرف، دونوں کی طرف اپنے کلام کو، فضولیوں کے مابین ہونے والا عقد اختتام، ان کی طرف کلام کو کیا کرتا ہے؟ منتقل کرے گا، اس لیے کہ اس کی گفتگو عاقدین کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ تو ینتقل
کلامہ الی العاقدین، کلامہ بمانا ہو ضمیر کا مرجع المامور، جس کو حکم دیا گیا، اس کا کلام، اس کی گفتگو عاقدین کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وما جرا بین الفضولیین عقد تام، اور دو فضولیوں کے مابین ہونے والا عقد وہ عقد تام ہے، وہ عقد تام ہے۔ وکذل خلع و اختاہ، اختاہ سے مراد خلع اور اس کے اخوات یعنی طلاق اور اعتاق علی مال، مال کے بدلے خلع، مال کے بدلے طلاق، مال کے بدلے اعتاق، آزادی۔ تو ایسے ہی خلع اور اس کی اخوات بمانا اس کی نظیریں، اس کی مثالیں، اس کے اخوات، ان کا بھی یہی ہے حکم۔ لأنہ تصرف یمینا من جانبہ حتی یلزم فیتم بہ، اس لیے کہ یہ مرد کی جانب سے تصرف یمین ہے، تصرف یمین ہے یہاں تک کہ یہ لازم ہو جاتی ہے یمین، اور حالف یعنی قسم کھانے والا حالف کے ساتھ مکمل بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مکمل ہو جاتی ہے بہی بالحالف، حالف کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ طرفین رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے جو پہلے کہ جو پہلے بیان ہوا، اب بخلاف ایسے ہی یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں، بخلاف المامور، بخلاف المامور من الجانبین سے جو کلام کیا، یہاں خلاصہ اس کا یہ کہ صاحب ہدایہ یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالی ان کے قیاس کی تردید کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے ہی یہ عرض کر چکے ہیں کہ نکاح میں جملہ امور نکاح عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں۔ وکیل فی النکاح تو صرف ترجمان اور سفیر کی حیثیت سے ہوتا ہے، اس لیے وکیل فی النکاح کا کلام عاقدین کی طرف منتقل ہو جاوے گا، اور اس کے ایجاب قبول کو عاقدین کے یعنی میاں بیوی کے ایجاب و قبول کے درجے میں مان کر وہاں نکاح منعقد کا فیصلہ کر دیا جاوے گا۔ مگر صورت مسئلہ مذکورہ میں جب ایجاب کا وجود ہی نہیں تو نکاح کو کیسے منعقد مان لیا جائے گا؟ ایسے ہی دو فضولیوں کے کیے ہوئے عقد پر بھی اسے قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دو فضولیوں کا کیا ہوا عقد وہ ایجاب و قبول دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ عقد تام ہوتا ہے، عقد تام ہوتا ہے، لہذا اس پر کسی ایسے مسئلے کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو ادھورا ہو، ناقص ہو، اور وجود عقد کے ایک رکن یعنی قبول سے خالی ہو۔ آگے ہے ومن امر رجلا ان یزوجہ امرأۃ فزوجہ اثنتین فی عقدۃ لم تلزمہ واحدۃ منہما، جس آدمی نے کسی آدمی کو حکم دیا، جس آدمی نے کسی آدمی کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ کسی عورت سے اس کا نکاح کر دے، کسی عورت سے اس کا نکاح کر دے، فزوجہ، چنانچہ اس نے معمور جس کو حکم دیا گیا تھا اس نے عقد واحد کے تحت دو عورتوں سے نکاح کر دیا، ایک ہی عقد میں، فی عقدتین، ایک ہی عقد میں اثنتین، دو عورتوں سے نکاح کر دیا، تو کیا ہوگا کہ تو ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہوگا، منہما، ان دو من اثنتین، ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہوگا۔ لازم نہیں ہوگا، لأنہ لا وجہ الی تنفیذہما للمخالفہ، اس لیے کہ مخالفت کی وجہ سے ان دونوں عورتوں کے نکاح کو نافذ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لا وجہ، کوئی صورت بھی نہیں ہے، الی تنفیذہما، ان کے نکاح کو نافذ کرنے کی، للمخالفت،
دل مخالفت کی وجہ سے، حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ حکم کیا تھا؟ امرا رجلا ان یزوج امرأۃ، ایک عورت سے نکاح کرنے کا، اس نے مخالفت کی، 2 عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا ایک ہی عقد کے اندر۔ میں نے سمینہ اور سفینہ کا نکاح فلاں بندے سے کر دیا، تو یہ ایک عقد واحد کے اندر 2 کا نکاح، حکم کا خلاف۔ ولا الی التنفیذ فی احداہما غیر عین للجہالہ، غیر عین للجہالتی، اور جہالت کی وجہ سے ان 2 عورتوں میں سے کسی ایک غیر معین عورت میں بھی نکاح کے نافذ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لا وجہ الی التنفیذ، نکاح کے نافذ ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، فی احداہما، دونوں میں سے ایک عورت میں بھی، غیر عین للجہالہ، کیونکہ معلوم نہیں، جہالت کا مطلب ہے نامعلوم، لا علمی، کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے جہالت کی وجہ سے، معلوم نہیں کہ کون ان میں سے متعین ہے۔ اور ولا الی التعیین لعدم الالویت، اور علویت یعنی علویت کہتے ہیں اولا ہونا، اولا یعنی مقدم ہونا، کہ کون ان میں سے مقدم ہے، کس سے پہلے نکاح ہوا، منعقد ہوا۔ علویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک عورت کو 2 میں سے نکاح کے لیے متعین کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فتعین التفریق، اس لیے تفریق ہی متعین ہے کہ وہ مرد جس کا اس کے وکیل نے 2 عورتوں سے نکاح کر دیا، ان دونوں عورتوں اور اس مرد کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، تفریق کر دی جائے گی۔ آگے ہے ومن امرہ امیر بان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امۃ لغیرہ جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رجوعا الی طلاق اللفظ وعدم التہمہ۔ فرماتے ہیں ومن امرہ، جس آدمی نے حکم دیا، امیر، من امرہ امیر، جس آدمی کو کسی امیر نے حکم دیا، امرہ حکم دیا کسی امیر نے، بان یزوجہ امرأۃ، کہ اس کے کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ کسی امیر آدمی نے کسی کو حکم دیا، بھائی کسی عورت سے اس کا نکاح کر دو اپنے بارے میں، فزوجہ امۃ، اس نے کسی باندی سے نکاح کر دیا، باندی بھی تو عورت ہی ہے نا، تو اس نے معمور اس کو کہتے ہیں جس کو حکم دیا گیا بھائی نکاح کر دو، معمور نے غیر کی باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، امۃ لغیرہ، اپنی بھی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، کسی کی باندی کے ساتھ نکاح کر دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، رجوعاً الی اطلاق اللفظ، لفظ کے مطلق ہونے کی طرف، اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور تہمت نہ ہونے کی وجہ سے، اور تہمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نکاح کر دیا۔ تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں درست ہے۔ مطلب کہ یہ ہوا کہ ایک حاکم، گورنر، کوئی امیر آدمی، بڑا ذمہ دار آدمی، اس نے کسی بندے کو اپنا وکیل بنا کر نکاح کا کہا بھائی کسی عورت سے میرا نکاح کر دو۔ اس وکیل نے اپنے موکل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے غیر کی باندی سے اس کا نکاح کر دیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح درست و جائز ہے، صاحبین کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کے ہاں بھی نکاح جائز ہے۔ قال ابو یوسف و محمد لا یجوز الا ان یزوجہ کفوا، کہ ان کے نزدیک بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، الا یہ کہ معمور کفو میں نکاح کرے، جسے حکم دیا گیا وہ کفو میں کرے۔ اب ایک مالدار آدمی، مالدار امیر سے مراد ذمہ دار، کوئی گورنر، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی اس طرح کا آدمی، تو وہ باندی ان دونوں کا کیسے کفو ہو سکتا ہے؟ اس لیے صاحبین فرماتے ہیں الا یزوجہ کفوا، کہ یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے کسی کفو میں نکاح کرے نا، ہم کفو، اس میں نکاح کرے، پھر جائز ہوگا۔ لأن المطلق ينصرف الى المتعارف، اس لیے کہ مطلق جو ہے وہ متعارف کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مطلق کس کی طرف لوٹ جاتا ہے؟ متعارف کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ متعارف کفو میں شادی کرنا ہے۔ متعارف کیا ہے؟ وَهُوَ التَّزَوُّجُ بِالْأَكْفَاء، متعارف کا معنی کفو میں شادی کرنا، اپنے کفو میں کیا کرنا؟ شادی کرنا۔ متعارف سے یہ مراد ہے کفو میں شادی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے قلنا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے، العرف مشترک، العرف
مشترک عرف جو ہے، کفو کہتے ہیں ہمسر ہونا، برابر ہونا، خاندان میں، برادری میں، عمر میں، قوم میں، علم میں، شکل میں، یہ کفو ہے۔ قلنا العرف مشترک، ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرف مشترک ہے، او ہوا عرف عملی، یا وہ عرف عملی ہے، وہ عرف عملی ہے، لا یصلح مقید، وہ مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مقید نہیں بن سکتا، عرف مقید نہیں بن سکتا۔ کیا مطلب؟ صاحبین کی چونکہ دلیل ہے کہ عامر حاکم نے امرأ کا لفظ استعمال کیا، صاحبین نے کہا تھا نا کہ جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عامر جو حکم دینے والا امیر آدمی تھا، اس نے حکم دینے والے حاکم نے تو امرأتان کا لفظ مطلق استعمال کیا تھا، لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مطلق متعارف عرف عام میں جاری معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، مطلق ہی نہیں رہتا، بلکہ مشہور متعارف جو عام عوام میں جاری معنی ہے اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور عرف کیا ہے؟ عرف یہی ہے کہ انسان اپنے ہم کفو سے شادی کرے، لہٰذا صورت مسئلہ مذکورہ میں عامر کا اطلاق یعنی مطلق امراتن بولنا یہ متعارف سے مقید ہوگا۔ تو متعارف کیا ہے؟ بھائی غیر کفو میں شادی نہ کی جائے کسی بھی اعتبار سے، تو غیر کفو میں اس کا نکاح درست و جائز نہیں ہوگا، یہ ہے صاحبین کی دلیل۔ قلنا سے جو احناف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ مصنف صاحبین کی مذکورہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آزاد عورتوں سے نکاح کرنا متعارف ہے، عام ہے، مشہور ہے، ایسے ہی باندیوں سے نکاح کرنا میں عرف عام میں جاری ساری مشہور ہے، یہ کون سی ڈکی چھپی بات ہے، متعارف ہے یہ بھی۔ اور لوگ سہولت اور نان و نفقہ اور دیگر کا امور میں آسانی کے پیش نظر باندیوں سے بھی نکاح کرتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں عرف کا احتمال ہے، لفظ امرأتن کے اندر دونوں کا احتمال ہے۔ ہم اپنا مراد لیں گے، آپ اپنا مراد لے لو۔ احناف کہتے ہیں ہم کیا مراد لیں گے؟ جیسے آزاد عورتوں کا عرف متعارف، اس طرح باندیوں سے نکاح کرنا بھی متعارف عرف عام میں ہے، یہ بھی۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ہم تو کفو مراد لیں گے، تو ٹھیک ہے، دونوں اپنا اپنا مراد لے لیں۔ یہ جواب تسلیمی ہے۔ جواب انکاری کیا کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وذکر فی الوکالہ نہ اعتبار الکفا فی ھذا استحسان، فی ھذا کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کہ عرف مشترک ہے یا وہ عرف عملی ہے، لہٰذا وہ مقید نہیں بن سکتا۔ اور کتاب الوکالت میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا، مذکور ہے فی الوکالہ، کتاب الوکالہ میں، ان اعتبار الکفات فی ھذا استحسان، کہ اس مسئلہ میں صاحبین کے ہاں کفو کا اعتبار کرنا استحسان کی بنا پر ہے، استحسان کی بنا پر ہے، لأن کل احد لا يعجز عن التزوج، کل احد لا يعجز عن التزوج، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی مطلق عورت سے نکاح کرنے سے عاجز نہیں ہوتا، صرف عورت ہو تو اسے نکاح کرنے سے عاجز تھوڑا ہی ہوتا ہے، عاجز تو وہاں ہوتا ہے جہاں شرائط زیادہ ہوں، پابندیاں زیادہ ہوں، لین دین کے معاملات زیادہ ہوں، عاجز نہیں ہوتا۔ فکانت الاستعانہ فی التزوج بالکفو، اس لیے کفو میں نکاح کی مدد طلب کرنا مراد ہوگا، اس لیے کفو میں نکاح کی مدد طلب کرنا یہاں کیا ہوگا؟ مراد ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف لفظی، عرف عملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا عرف صاحبین کو، کہ آپ کا عرف عملی ہے جو یہاں مراد ہی نہیں لے سکتے، کیونکہ اطلاق عرف لفظی کی قبیل سے ہے، عرف عملی کی قبیل سے نہیں ہے، اس لیے عرف عملی سے خاص المقید نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبسوط کے اندر کتاب الوکالت میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کفات کے اعتبار کو مستحسن اور مبنی بر استحسان قرار دیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مطلق عورت سے نکاح کرنے پر تو ہر بندہ قادر ہوتا ہے، اس لیے کہ امیر کا وکیل بنانا
حاکم کا وکیل بنانا نکاح کے لیے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفو میں نکاح کا متمنی ہے، خواہشمند ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ مذکورہ میں کفو میں نکاح تو درست ہوگا، مگر حکم تو وکیل کی مخالفت کی وجہ سے غیر کفو میں جو ہے وہ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے باب المہر یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو باب المہر قال ویصح النکاح وإن لم يسم فيه مہرا لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغة فیتم بالزوجین ثم المہر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذکرہ لصحة النکاح وكذا إذا تزوجها بشرط اللہ مہر لها لما بینا وفی خلاف لمالک رحمہ اللہ تعالی خلاف مالک رحمہ اللہ تعالی وأقل المہر 10 دراہم وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مہرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله عليه السلام ولا مہر اقل من 10 ولأنه حق الشر وجوبا اظہارا لشرف المحل فيقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة۔ یہاں سے باب المہر شروع ہو رہا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَصِحُ النکاح، اور نکاح صحیح ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے اس سے پہلے نکاح کے ارکان اور شرائط کو بیان فرمایا، یہاں سے اس کے نکاح کے حکم یعنی مہر کو بیان فرما رہے ہیں، اور چونکہ کسی شے کا حکم اس کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے پہلے بیان ارکان اور شرائط کو لائے اور پھر مہر کو بیان فرمایا۔ مہر کے لغوی معنی ہیں عورت کو مہر دینا، اور اصطلاح شریعت میں عقد نکاح میں متعین ہونے والے عورت کے ملک بضع کے مقابل مال کو مہر کہتے ہیں۔ عورت کی بضع کہتے ہیں شرمگاہ کو، بضع کے مقابل مال مقرر، اس بضع کی ملکیت جو حاصل ہوگی مرد کو، اس بضع کی ملکیت کے مقابل جو مال متعین ہوتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں مہر کے 7 نام ذکر کیے گئے ہیں، 4 قرآن کریم میں ہیں، نمبر 1 صداق، نمبر 2 نحلہ، اور نمبر 3 اجر، اور نمبر 4 فریضہ، اور 3 کی نشاندہی حدیث میں ہے، مہر، علیقہ، العقر۔ تو یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال امام قدوری رحمہ اللہ مراد ہے، فرماتے ہیں کہ یصح النکاح، نکاح صحیح ہے، وَإِن لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَہْرًا، اگرچہ اس میں مہر کا تذکرہ نہ ہو، ایسا نکاح جس میں مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو نکاح صحیح ہے۔ دلیل دے رہے ہیں لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغة، اس لیے کہ لغوی اعتبار سے نکاح عقد انضمام اور عقد ازدواج کا نام ہے۔ ازدواج شادی کرنا، انضمام ملانا،
یعنی ایسا عقد جس کے ذریعے مرد عورت کو ملا دیا جاتا ہے، ایسا عقد جس کے لیے مرد عورت کی شادی کر دی جاتی ہے، تو اس لیے لغوی اعتبار سے عقد انضمام اور عقد ازدواج کا نام نکاح ہے۔ فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ، تو یہ نکاح جو ہے وہ زوجین سے تام ہو جائے گا، میاں بیوی سے کے وجود میں آنے سے تام ہو جائے گا۔ ثم المہر واجب شرعاً، اب یہاں سے مہر کی شرعی حیثیت بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا، فرض، واجب، سنت، مستحب کیا ہے۔ تو پھر مہر کیا ہے؟ واجب ہے، ابانتاً لشرف المحل، شرافت محل کے اظہار کی خاطر، شرافت محل کے اظہار کی خاطر مہر کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ فلا یحتاج الی ذکرہ لصحت النکاح، اس لیے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَذَا اِذَا تَزَوَّجَهَا، اور اسی طرح نکاح، یعنی نکاح اسی طرح درست ہوگا کب؟ اذا، جب، تزوجہا، جب نکاح کیا کسی عورت کے لیے، اذا تزوجہ بشرط اللہ مہر لہا، کہ عورت سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے اوپر بیان کر دی۔ وفی خلاف، خلاف مالکن، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اس مسئلہ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو نکاح میں آگے مقدار بتا رہے ہیں یہاں سے آگے کہ نکاح کی کم از کم مقدار کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو بتا دیا، یہاں جو عبارت اور ترجمہ کر لیا کہ تعیین مہر کے بغیر بھی نکاح درست اور جائز ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مہر متعین کیے بغیر بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ اس کی پہلی دلیل نکاح کے لغوی معنی ہے انضمام، ازدواج، انضمام ملانا، ازدواج شادی کرنا، اور زوجین سے یہ معنی کامل پورے ہو جاتے ہیں جب میاں بیوی بن کے نکاح ہو گیا، اس لیے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری دلیل اسی کی کہ مہر متعین کرنا ضروری نہیں ہے، نکاح مہر متعین کیے بغیر بھی درست اور جائز ہے۔ قرآن کریم سے دوسری دلیل فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ جو حکم دیا وہ مطلق ہے، مہر سے خالی ہے، یہ نہیں، مہر کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ہم نکاح کے درست ہونے کے لیے مہر کو شرط قرار دے دیں گے تو پھر کتاب اللہ سے ثابت حکم پر زیادتی لازم آئے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا بیان اور اس کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، مہر کو بیان کرنا اور اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ثم المہر سے یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں، وقضا وقضا سے یہ بتا دیا اذا تزوج بشرط اللہ مہر لہا، کہ جب نکاح عقد انضمام، عقد ازدواج کا نام ہے، زوجین سے پورا کامل ہو جاتا ہے، تو جس طرح مہر کا ذکر نہ کرنے کی صورت میں نکاح درست ہے، اسی طرح مہر کی نفی سے بھی نکاح درست اور جائز ہونا چاہیے، تو اس مسئلے میں جائز ہو جائے گا۔ امام مالک کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ نفی، مہر کی نفی سے نکاح درست نہیں ہوگا۔ بالکل مہر کی نفی کر دی، ذکر نہ کرنا، متعین نہ کرنا اور بات ہے، مہر کی نفی کرنا اور بات ہے، نفی سے نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح تو عقد معاوضہ ہے، لہذا نکاح میں عوض کا تذکرہ ضروری ہے۔ جس طرح بیع عقد معاوضہ ہے، عوض کی نفی سے بیع باطل ہو جاتی ہے، اس طرح نکاح بھی عوض یعنی مہر کی نفی سے باطل ہو جاوے گا، باطل ہو جاوے گا۔ یہاں سے وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ سے مقدار بتا رہے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، مہر کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما یجوز ان یکون ثمنا فی البیع یجوز ان یکون مہرا، جو چیز بیع یعنی خرید و فروخت کے اندر ثمن بن سکتی ہے وہ چیز عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے، لأنہ حقها، لأن المہر حقها، اس لیے کہ مہر تو عورت کا حق ہے، مہر عورت کا، فیکون التقدیر الیہا، تو لہذا جب عورت کا حق ہے تو اس کو متعین کرنا بھی عورت کے سپرد ہوگا، فیکون التقدیر، عورت کے سپرد ہوگا کہ تم متعین کرو۔ وَلَنَا، یہاں سے احناف بتا رہے ہیں ہمارے مذہب کی دلیل، ہمارے مذہب کی
دلیل یہ ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد لا مہر اقل من 10 کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ یعنی وَلِأَنَّ الْمَهْرَ حق الشرع وجوبا اظہارا لشرف المحل، اس لیے کہ مہر تو شرافت محل کی وجہ سے وہ شریعت کا حق ہے، وجوباً واجب کے درجے میں شریعت کا حق ہے، شرف المحل شرافت محل کو ظاہر کرنے کے لیے، شرافت محل کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تو واجب ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فیقدر، لہذا کیا ہوگا کہ اندازہ کیا جاوے گا۔ یقدر، قدر یقدر تقدیر، یقدر فعل مجہول ہے، فیقدر، لہذا کیا ہوگا کہ لہذا ایسی چیز سے یقدر اندازہ لگایا جائے گا مہر کا جو کیا ہو، لہو خطر، جو عظمت والی ہو، ذی عظمت ہو، اور والعشرہ استدلالا بنصاب سرقہ، اور نصاب سرقہ کہتے ہیں چوری کو، اور سرقہ کے نصاب پر، چوری کے نصاب پر قیاس کرتے ہوئے وہ 10 درہم کی مقدار ہے، نصاب سرقہ پر قیاس کرتے ہوئے 10 درہم کی مقدار ہے، 10 درہم کی مقدار۔ نصاب سرقہ پر کیا مطلب کہ لہٰذا حدیث پاک کے علاوہ جب ہم نے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے تو ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کا نصاب 10 درہم متعین کیا ہے، کہ کسی آدمی نے چوری کی اور وہ 10 درہم کے نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا، اور یہ اشارہ دیا کہ انسان کا ایک عضو کم از کم 10 درہم کی مالیت کا ہے، اور ید یعنی ہاتھ کی طرح بضع یعنی شرمگاہ بھی عورت کی ایک عضو ہے، بلکہ ایک اہم عضو ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر بدرجہ اولا 10 درہم اس کا اقل القلیل عوض کہلائے گا، زیادہ ہونا چاہیے، یہ کم از کم عوض ہوگا، کم از کم عوض ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم نبوت کا شوق، آداب کے ساتھ، سنت کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اس علم کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمیں ہر وقت دعا بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ قرآن حدیث اور دین اسلام کے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی سچی تڑب، سچی طلب، سچی اطاعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرما دے، مانگتے رہنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔